کلثوم بن حزم رکھا. کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان مجھے مدینہ منورہ میں بھائی مولانا احمد صاحب ان کے گھر پر لے کر گئے. حضرت کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اب بھی مکان اسی حالت میں ہے جس میں اس حالت میں صحابہ کرام کا دور تھا. بالکل وہی مکان اصلی حالت میں، بالکل وہی سادہ سے کمرے بنے ہوئے تھے، سادہ سا گھر بالکل ابھی تک اسی حالت میں ہے. پتھروں کے پتھروں سے اپنے گھر بنایا. تو کان رجل من انصار میں سے ایک رجل، نیچے لکھتا ہے حضرت کلثوم بن حزم، کلثوم نہیں پڑھنا، کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسجد قباء کے اندر امامت کرواتے ہیں. مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں ہی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے وضو کر جائے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب سنا. تو حج کرنے والے حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات جہاں اور زیارتوں کے لیے جاتے ہیں وہاں خاص طور پر ہے مسجد قباء بھی حاضری ہوتی ہے اور وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اس مبارک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. فرمایا انصار میں سے رجل حضرت کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد قباء کے اندر امامت کرواتے ہیں. اور وکان کلما افتتح سورۃ، ان کا امامت میں اپنا خاص شان تھی. کوئی کلما افتتح سورۃ یقرأ بها لهم فی الصلاۃ مما یقرأ به. جب بھی نماز میں کسی سورہ کو پڑھتے مما یقرأ بها، ان صورتوں میں سے جو نماز کے اندر کیا لکھا مما یقرأ بها من الصلوات، ان نمازوں میں سے جن میں جہر قرات کی جاتی ہے. کہ جب بھی جہری نماز میں کسی سورہ کو پڑھتے تو افتتاح بقل هو اللہ احد، تو اس سے پہلے قل هو اللہ شریف ضرور پڑھتے ہیں. اس لیے کہ اپنی خاص شان تھی اور خاص ان کا انداز تھا کہ جب بھی جہری نمازوں میں کسی سورہ کو ہی پڑھتے لیکن اس سے پہلے قل هو اللہ شریف ضرور پڑھتے ہیں. تو صحابہ آخر میں تو بعض صحابہ کرام نے گفتگو کی اور حقیقت انک تفتتح بهذه السورة لا نرى انها تجزئ حتى تقرأ بأخرى ما تقرأ بها اما ان تدعها وتقرأ بأخرى ما انا بتاركها ان احببتم ان اؤمكم بذلك فعلتم وان كرهتم تركتكم يا فرمایا حقیقت آپ بعض صحابہ کرام نے رکھی کہ یا تو آپ ہیں اسی سورہ کو پڑھ لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور سورہ کو پڑھ لیں. تو فرمایا میں سورہ قل هو اللہ شریف کو نہیں چھوڑوں گا. میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں قل هو اللہ شریف کو نہیں چھوڑ سکتا. ان احببتم ان اؤمکم بذلک، اگر تمہیں میری امامت پسند ہو تو میں تو اسی انداز سے امامت کرواؤں گا، اور اگر تم میری امامت کو اس وجہ سے ناپسند سمجھو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. خلاصہ یہ ہے کہ میں
تو میں چھوڑ سکتا ہوں سورہ فاتحہ کو نہیں چھوڑ سورہ اخلاص کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں آ کر رکھی ان کے سال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا فلان ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک وما یحملک لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حضور مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے, مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آپ کی سورۃ اخلاص سے محبت یہ آپ کو جنت میں پہنچائے گی, ہاں جنت میں داخل کرے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال ہے یہ ہر کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کر امامہ کرواتے ہیں. ان کی شان یہ تھی کہ جب بھی جہری نمازوں میں کوئی بھی سورت پڑھتے, کوئی اور صورت ہی پڑھتے, لیکن پہلے ہے سورہ اخلاص. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی یہ سب نیک ادائیں اخلاص سے بھری ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شان بہترین جزا عطا فرمائے. تمام صحابہ کرام آگے چلیں گے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے. فرمایا آپ کیسے پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں قرات فرما رہے ہیں؟ فرمایا آپ کی مبارک داڑھی کے ہلنے سے, آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے پہچانتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہاں داڑھی کی آگے فرق کرتا رہتا ہوں اپنے بھائیوں سے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے اپنے بھائیوں کو, بعض ہمارے بھائی ابھی تک داڑھی نہیں رکھ سکے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے. ان سے محبت سے کرتے رہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہے اس مبارک سنت کے نور سے بھی اللہ ہمیں منور فرما دے. ہاں لیکن حقیقت کسی کو نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک داڑھی ہے اس کے ہلنے سے پہچانتے تھے کہ آپ ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں قرات فرما رہے ہیں. کیونکہ آہستہ آواز سے قرات ہوتی ہے ظہر عصر میں. آگے چلیں. حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ دن میں اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے اور رات کو ہے جمال کا ظہور ہوتا ہے. آگے جب جلال میں ہوں تو کسی کیا ہمت پھر آنا ہے, اس لیے آہستہ آواز سے آنا ہے. اور رات کو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے, اس میں پھر ہمت ہو جاتی ہے بلند آواز سے قرات کرنے کی. رات کو بلند آواز سے قرات حکمت بات کے اللہ تعالیٰ. ہاں کبھی کبھی دن کی گھڑیوں میں اللہ پاک کے جمال کا ظہور, جیسے عید کے موقع پر یہ جمعے کی گھڑی ہے وہاں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے. ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ دن میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کے صفت جلال کا ظہور اور رات کو صفت جمال کا ظہور بیان کرتے ہیں. آگے چلیں. ويفعل ذلك في صلاة الصبح. وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. ایک روایت کبھی آپ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة. پیچھے شروع کے ابواب میں نے آج پڑھا صفحہ 104 پر ہے میرے پاس. اسے باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. اور وبه قال حدثنا موسى. یہاں سے آپ دیکھ لیں
جابر ابن سموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر. حضرت سعد پر لکھا ہے سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عشرہ مبشرہ ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی. شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اہل کوفہ نے یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو فاضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معذور فرما دیا اور ان پر عامل مقرر کیا حضرت عمار بن یاسر. پھر انہوں نے شکایت کی حتیٰ ذکروا انہ، حضرت سعد کے ہیں ان کے سامنے شکایت کی حتیٰ ذکروا انہ لا یصلی، کہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا. فارسل الیہ فقال یا ابا اسحاق، تو پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا حضرت سعد کی طرف کہ یہ لوگ اس قسم کا خیال آپ کی طرف نے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے. تو فرمایا اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم، میں اللہ کی قسم اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. ما اخرم، میں بالکل اس میں کمی نہیں کرتا ہوں، میں آپ کے مبارک طریقے پر نماز. دیکھو اس سے اندازہ ہوا کہ محض شکایت سن کر کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. مزید یہاں ہے اب بلکہ تحقیق حال کر لی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا حالات کی تحقیق کر لی جائے گا. یہ جو خبر دینے والے ہیں یہ خبر ان کی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں یاد رکھو. تب سعد بن وقاص کے بارے میں شکایت کی کہ یہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے. میں اللہ کی قسم میں بالکل اسی انداز سے نماز پڑھتا ہوں جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو کوئی کمی نہیں. ان كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنها اصلي صلاة العشاء، میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں پھر میں فارقد في الاوليين واخف کیا میں نے اس کا کہ پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں، آخری دو رکعتوں کو کہاں یعنی مختصر پڑھتا ہوں. پھر فرمایا ذاک ظن بک یا ابا اسحاق، یا فارسل معه، پھر مزید فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفة، پھر ان کے ساتھ ایک آدمی کو یا کئی لوگوں کو کوفہ کی طرف بھیجا. آگے وہ اہل کوفہ سے ان کے بارے میں سوال کر رہے تھے. کوئی مسجد نہیں چھوڑی جس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، تو سب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. حتیٰ دخل مسجد لبنی عبس، یہاں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا جاتا ہے اس کا نام اسامہ بن قتادہ، کنیت اس کی ابو سعدہ. فقال ما اذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير في السرية. انہوں نے بس حضرت سعد کے بارے میں آگے حضرت سعد کے بارے میں جو ان کے بارے میں ہے
یعنی ان کی شان کے خلاف کچھ نامناسب کلمات کہے. فإن سعدا كان لا يسير بسريته, کہ بے شک وہ کیا بسریہ کا من جہاد میں نہیں جاتے. ولا يقسم بالسوية, آگے تقسیم میں برابری نہیں کرتے ہیں, برابر تقسیم نہیں کرتے. ولا يعدل في القضية, فیصلے میں انصاف نہیں کرتے. یہ تین قسم کی ہیں, یہ تین قسم کی نامناسب باتیں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی شان خلاف تھی. یہ کہہ دی حضرت سعد, دیکھو اللہ محبوب بعض دفعہ بڑوں کی ہے نا, یہ بڑے اللہ والوں کی بد دعا لگ جاتی ہے, لے ڈوبتی ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ اشرا مبشر صحابہ میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت تیار ہونا. یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی توہین, کسی صحابی کی بھی توہین سوء خاتمے کا قوی اندیشہ ہے. یہ خاتمے کو خراب کر دیتی ہے. صحابہ کرام کی بید بھی اور گستاخی ہے کہ لے ڈوبتی ہے. تو ہر ساتھ کے بارے میں ہے کہ ان کی شان کے خلاف یہ نامناسب باتیں کہ جہاد میں نہیں جاتے, تقسیم میں برابری نہیں کرتے, فیصلے میں انصاف نہیں کرتے. ہر ساتھ تشریف فرما, کیوں جو تحقیق کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے وہ ہر ساتھ کے ساتھ کیا اور ساتھ میں جا کر تحقیق کر رہے, سب نے تعریف کی. اور یہ آدمی محروم قسمت, کس نے اس قسم کی باتیں کی. وقال اما اذا نشدتنا, آپ نے ہم سے سوال کیا ہے تو انہوں نے یہ بات ہے. استاد نے کہا اللہ قسم لألونا, میں تین بددعائیں کرتا ہوں, تین بددعائیں کرتا ہوں. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا, اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور محض کیا ہے ریا دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اگر یہ میرے باتیں میں اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہے تو میں تین بددعائیں کرتا ہوں. ایک یہ کہ فعدل عمرہ ہوں, یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر, اور اس کے فقر کو بڑھا دے, اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. تین بددعائیں کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے اور اس کے فقر کو لمبا کر دے اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. اگر یہ میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو یا اللہ میری طرف سے یہ تین بددعائیں ہیں. بس لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ یہ بددعا ہوتی ہے, اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچیں. یہ جو ہوتی ہے نا, حدیث میں بھی آتا ہے اس کے درمیان اور آگے ہے عرش کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے, سیدھی کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فإنها ليس بينه ليس بينها وبين الله حجاب. اس قسم کے بارش سناتے ہیں اور کما قال تو وکان بعد فرمائیے وکان, اور فرمایا پھر ہوا ایسے ہی ہے. یہ بددعائیں لگ گئی. کہتے ہیں کان بعد, جب سوال کیا گیا فرمایا یقول شیخ کبیر, فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ وکان بعد اذا سئل یقول شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوتها. کان بعد اذا سئل یقول شیخ, اس کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا وہ شیخ کبیر یہ فتنے مبتلا ہوئے, یہ شیخ کبیر ہے,
یہ بوڑھے آدمی کہتے جو فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، اس کو باقی بد دعا لگ گئی اور فتنے میں مبتلا ہو گئے، کہتے تھے کہ مجھے یہ ساتھ کی ہے کہ یہ بد دعا لگی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی بد دعا لگی ہے۔ تو عبد الملک کہتے ہیں، عبد الملک وَأَنَا رَأَيْتُهُ، میں نے ان کو دیکھا، بعد قد سقط حاجباہ والا، عمر بھی لمبی ہوئی، وہ لمبی، اور یعنی ان کی آنکھوں پر یعنی ان کی آنکھوں پر یہ ابرو ہیں، برہن یہ گرے ہے، یہ ابرو کے اتنی لمبی عمر کے یہ جو یہ ابرو برگٹے ہیں، ان کے بالوں نے آنکھوں کو ڈھانپ رکھا، لیکن اور پھر بھی اور مزاج بڑا نامناسب مزاج، اتنی بڑی عمر ہے اور اتنی عمر میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور اتنی بڑی عمر میں فتنے مبتلا کہ انہ لیتعرض للجوار فی الطرق یمشی، حالانکہ بڑھاپے کی عمر تو بالکل بہت آگے نہیں، تواضع والی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے والی عمر ہوتی ہے، اور ان کا کیا مزاج ہے کہ بچوں کی طرف نامناسب اشارے کرتے یار کیا لگتے یار، بعض دفعہ بس اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، بس زبان کو تالا کر رکھا، اپنے بڑوں کی بے ادبی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بعض دفعہ آہ لگ جاتی ہے آپ کو اور لے ڈوبتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کہاں بعض سنی ہے، اس کے بعد جب بھی ان سے سوال کیا جاتا نا، آدمی کہتے تھے شیخ کبیر مفتون اصابتنی یاد رکھنا دعوت ساتھ یاد رکھنا، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر حدیث شریف نور سے بھری ہوئی، جہاں مرضی آپ ذکر خیر کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، کوشش کرتے رہا کریں، ہم ساتھ ساتھ مطالعہ بھی اپنا کرتے رہے، خوب دیکھتے رہے، مجھ سے جہاں ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ذکر خیر کر لیتا ہوں، باقی آپ رات اپنی تیاری کرتے رہے، آپ دیکھتے ہیں شروع سے شروع کرنے کی کریں، اللہ کے غصہ کی عادت کرتے ہیں، کر دیں گے، کل تک پارے ہو جائیں گے ساتھ، کل بھی ہو رہے، منگل کو پورے ہو جائیں گے، خیال کر لیتے ہیں شادی، اللہ قبول فرمائے، دیشی کا سبب تو ہو ہی جاتا ہے، تو جیسے موقع ہوتا ہے الحمدللہ، کبھی درمیان میں سے بیٹا پا جہاں بھی رہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے، کبھی شروع سے موقع شروع سے ہو جائے گا، باپ سے شروع کرنا ہے، آپ کا مطالعہ بھی کر رکھا ہوگا، کوئی تفصیل و اشارہ چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ آج دو جگہ میں جانا ہے، عنوان ہے لہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، دنیا کے غموں سے پیچھے چھڑانے کا نسخہ، دنیا کے غموں سے پیچھے چھڑانے کا نسخہ، اس سے پہلے کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان دنیا میں فطرت سلیمہ، خدا داد اور مادر داد لے کر آتا ہے، یعنی انسان بننے کی صلاحیت مادر زاد ہوتی ہے، انسان بننے کے لیے مربی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ شکل میں انسان ہوتا ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہوتا۔
ایک روایت میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,20,000 بتلائی گئی ہے۔ یہ سب حضرات انسان کی تربیت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ حضرات انسان گر ہوتے ہیں، انسان بننے کی استعداد خداداد مالدار ہوتی ہے۔ صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے۔ اس مقدس گروہ کی آخری کڑی لیکن سب کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد انا سید ولد آدم۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو مصیبتوں کے نرغے میں پھنس جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ یہاں انسان پر غموں کا ہجوم ہوتا ہے، اس قدر ہجوم ہوتا ہے جس کام کے لیے دنیا میں آیا تھا وہی بھول جاتا ہے۔ وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ پھر ایک انسان ہوتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے غم ہوتے ہیں۔ ان سب غموں سے نجات پانے کا نسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مبارک ارشاد میں بیان فرمایا ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، کہ جس شخص نے سب غموں کے بجائے ایک غم آخرت کا لگا لیا، اس کے دنیا کے غم فرمائے گا اور یہ ان سے بے فکر ہو جائے گا۔ اس قسم کے انسان کو یہی فکر لگی رہے گی کہ خدا کرے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس دنیا میں 1 سال کی محنت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو سمجھدار طالب علم خوب محنت کرتے ہیں۔ بعض طالب علم اپنی کتابیں اور آرام کرسی ہیں بدائیں باغ و شاد لے جاتے ہیں تاکہ علیحدہ بیٹھ کر دل لگا کر پڑھ سکیں۔ ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بعض غیور اور حساس طبیعتیں برداشت نہیں کرتی، فیل ہونے پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ چہ جائے کہ 50 سالہ عمری امتحان میں فیل ہونے کا غم ہو۔ یہ تو 1 سال کے امتحان کا غم، چہ جائے کہ 50 سالہ عمری امتحان میں فیل ہو جانے کا غم ہو۔ یہ غم جن کو لگ جاتا ہے باقی سب غم اس کے مقابلے میں ہیج ہو جاتے ہیں۔ جس طرح تعلیم کے دوران میں ایک طالب علم امتحان میں کامیابی کو مقصد نمبر اول بناتا ہے اور باقی حوائج انسانی کو یا تو نظر انداز کر دیتا ہے یا ان کو نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 بناتا ہے۔ یہاں سال کے بعد ہونے والے امتحان میں ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ کمپارٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں پھر اچھا، مگر امتحان عمری میں کوئی کمپارٹمنٹ نہیں، یا جنت یا جہنم۔ اصحاب الاعراف کے متعلق حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ اصحاب الاعراف گنہگار ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جن کے اعمال نیک اعمال تول میں کم ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ آپ کو کیا معلوم ہو وہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکیاں کم ہوں گی تو جہنم میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ رکھے۔ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا نسخہ بیان فرما رہے ہیں، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا ہو جاتا ہے اس کے دنیا کے سارے غم ان کے سارے دنیا کے غم اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ہر ایک الفاظ ہی لکھے اپنے پیٹے ڈال لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ گفتن و کردن فرق ہے دارد ہاتھ۔
کیا اس حدیث کے پڑھنے سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں؟ اگر کیمیا کا نسخہ بتا بھی دے کہ ہر شخص کیمیا بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جب تک مدت مدید تک کیمیا گر کی صحبت میں رہ کر کیمیا بنانا نہ سیکھے گا نہیں بنا سکے گا۔ ہدایت کا نسخہ قرآن مجید ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ترجمہ جو چیز تمہارے رب کی طرف سے ہے تم پر اتری ہے اس کا اتباع کرو، نسخہ یہی ہے۔ لیکن پھر بھی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے۔ یہ قال حال نہیں بنتا جب تک کسی صاحب حال سے وابستہ نہ ہو۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، مشکوٰۃ شریف میں ہے آتی ہے جو ہمارے ہاں درجہ عالیہ کتاب سب اس کو پڑھ کر آتے ہیں، لیکن حال صاحب حال سے آتا ہے۔ ڈاکٹر سر اقبال مرحوم فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کو فارسی میں کسی نے یوں بیان کیا ہے آنچ از دل میں خیزن بڑھ دل میرے زد۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کان اللہ کان اللہ لہ، آپ کا مبارک فرمان برحق اور سچ۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ترجمہ ہمارا اللہ تعالیٰ بھی سچا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ لیکن کیا سارے عالم دستار فضیلت بنوانے کے بعد اس حدیث کے عامل ہو جاتے ہیں؟ نسخہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک کامل سے عقیدت، ادب اور اطاعت کی 3 تاروں کے ذریعے تعلق نہ ہوگا تو یہ قال حال نہیں بنتا۔ بعض صوفیہ کرام کہتے ہیں شیخ کامل معشوق اور طالب صادق عاشق ہوتا ہے، یہ نسل چلی آ رہی ہے۔ اب میں عام فہم الفاظ میں کرتا ہوں، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اللہ والے اس کو امانت سمجھتے ہیں، اگر دیندار داماد مل گیا تو نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں، وہ غم نہیں لگاتے۔ دنیا دار غم لگا لیتے ہیں، وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے جہیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ 21 بیور تیار کرنے ہیں۔ سرگوزہ کی طرف تو 21 گائیں، 21 بھینس، 21 لحاف، 21 تلائی، 21 چارپائیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ درد سر نہیں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درد سر کے واسطے سندر لگانا چاہیے، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بیٹی کے لیے بھی یہ رسمیں ہیں نا کیا دینی ہے بقال، اور بیٹے کے لیے تنی بری لفظ ہے، دری ہے بری، ہاں بری، ہاں ٹھیک ہے بری، اور بقال اور بیٹی کے لیے جہیز کی فکر ہوتی ہے، ادھر بھی ناک کٹنے کا ڈر ہوتا ہے، ادھر بھی۔ جب تک صاحب حال کا دامن گیر نہ ہو تو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ بھلے میوہ میوہ رنگی رنگ، جب خدا کو راضی کرنے کا غم لگ جاتا ہے پھر رات دن یہی فکر رہتی ہے کہ اللہ زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، اس ارشاد باری تعالیٰ کے تحت غم دور ہو جائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میں آج شادی میں بھی ہر کرتے رہتا ہوں
جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سرر مرفوعہ، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کری کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ یہ جس طرح یہ باہر آپ نکلیں، جس طرح آپ کو سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح سورج کی روشنی پر یقین، اس سے بڑھ کر رب کے ایک فرمان کے برحق اور سچ ہونے پر یقین، آپ کا ایک فرمان برحق اور سچ یاد رکھنا۔ ایک بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں، آگے ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، رب کے فرمان پر اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین کر لیں، پھر تو پردہ ہے ہی نہیں یا رب۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر، ہاں پھر کیا پردہ ہے الحمدللہ، رب کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین، الحمدللہ یہ آخرت کی باتیں سب برحق اور سچ الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق تھے، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ هو الذی، بچے کی پیدائش کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، هو الذی خلقکم، آگے وہ ذات جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة، پھر پانی کے ایک نطفے سے، پھر وہی ثم علقہ، پھر وہی جمع ہوا خون، پھر آگے ہاں مخلقہ، مضغہ کا معنی ہے لوٹتا ہے، لقہ کا معنی جمع ہوا خون، ہاں یہ لگا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ سب منظر یاد رکھنا، یہ سب منظر سامنے یاد رکھنا، یہ سب منظر پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہو جو کو فرما رہے ہیں وہ خوب ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے وہ باہر ہے، دیکھ رہے ہیں یاد رکھ کر۔ بچے کی پیدائش میں یہی مراحل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وہی ذات فرما سکتی ہے جو ان نعمتوں کو عطا کرنے والی ہے، یاد رہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، یہ تو بیچارے خود فقیر ہیں، ہاں یہ تو خود منگتے ہیں، انہوں نے کیا دینا ہے، یاد رہا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بس ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بس میرا کروں، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے۔
اپنے ایمان پر قائم رکھے انشاءاللہ پہ اللہ انشاءاللہ پہ اللہ کی رحمت سے امید خوشیوں کی ایک جھلک یہاں دکھلا دیں گے اور آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کریں گے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. میرے تھوڑا سا ایک دو جگہوں میں پہنچنا ہے ربی آگے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ مقبول فرما, اپنی رضا اور خوشبوئی سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.